بنے میں اسے قدر والا بناؤں گا، وہ بے اختیاری کو دکھائے میں اسے صاحب اختیار بناؤں گا، ارے وہ بندہ بن کے آئے میں اسے بندہ نواز بنا دوں، وہ غریب بن کے آئے میں اسے غریب نواز بنا دوں، وہ مستغیث بن کے آئے میں اسے سماج کا غوث بنا دوں، وہ خادم بن کے آئے میں اسے مخدوم بنا دوں، اور اگر وہ مرید بن کے آئے تو میں اسے اس کے پیر کی مراد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ بھی وسیلہ اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں۔ مینا مزدلفہ عرفات، نہ مینا اللہ ہے، نہ مزدلفہ اللہ ہے، نہ عرفات اللہ ہے، نہ کعبہ اللہ ہے، نہ ملتزم اللہ ہے، نہ رکن یمانی اللہ ہے، نہ رکن شامی اللہ ہے، یہ سب غیر اللہ ہے۔ کیا صفا مروہ کے درمیان سعی، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، یا اللہ یہ کیا؟ ہم یہاں کیوں دعا مانگیں؟ مینا میں کیوں دعا مانگیں؟ عرفات میں کیوں مانگیں؟ مزدلفہ میں کیوں مانگیں؟ مشعر حرام میں کیوں مانگیں؟ ہم دعا جو ہے خانہ کعبہ میں کیوں مانگیں؟ بھاتیر پر کیوں مانگیں؟ رکن اسود پہ کیوں مانگیں؟ رکن شامی عراقی پہ کیوں مانگیں؟ باب کعبہ تھام کر کیوں مانگیں؟ آواز آئی اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کو پسند، اللہ یہاں دعا سننا پسند فرماتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، مولا دعا کو قبول تو کرتا ہے، مانگتے بندے ہیں، تو ان جگہوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں سن، ان جگہوں پہ اس لیے مانگ کیونکہ یہ جگہیں مقبول، یہ جگہیں کیا ہے؟ مقبول ہے۔ ارے جب مقبول جگہ پہ کھڑا ہو کر تو اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر آنسوؤں سے اشک کا دریا بہائے گا تو یہ جگہ اتنی مقبول کہ تیری دعائیں بھی مقبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی وسیلے کا ہے۔ ہمیں ذرا سوچو، مینا سے جب دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند کیونکہ وہ مقبول جگہ ہے۔ مزدلفہ مشعر حرام، اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم۔ جب وہاں اللہ کا ذکر کرنا، دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے کیونکہ جگہ مقبول۔ زور سے بولو۔ جب عرفات سے کھڑے ہو کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کہنا اللہ کو پسند ہے کیونکہ جگہ مقبول۔ ارے جب رکن اسود، چلو میں تفصیل میں نہیں کرتی، رکن اسود، حجر اسود، کالا کالا پتھر جسے لوگ چومتے، چھو کر کے دعا مانگتے، ملا کی ٹوکتے، یہاں نہ چومو وہاں نہ چومو، وہ درگاہ نہ جاؤ وہ درگاہ نہ جاؤ، اس سے پوچھو ملا جی حجر اسود کو کیوں چومتے؟ کیوں چومتے ہیں؟ اس کو اس لیے چومتے ہیں کیونکہ اس میں نبی کا لب لگا ہے۔ لب سمجھے؟ ہوٹ، لب سمجھے؟ ہوٹ، اس لیے ہم چومتے ہیں کیونکہ نبی کا اس پہ لب لگا ہے، اسے نبی نے چوما۔ میں نے کہا اچھا، لب لگا، توجہ، لب لگا اس لیے تو اسے چومتا۔ ارے نادان، جب حجر اسود کو تو چوم رہا کیونکہ اس میں نبی کا لب لگا ہے، تو گنبد خضرا جا، وہاں تو نبی کا سب لگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء، عرس نادری۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جنتی حجر ہے، جنتی حجر ہے، نبی نے اسے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں۔ میں نے کہا کیا نبی نے صرف اسی کو چوما ہے؟ نبی نے تو حسن کو بھی چوما ہے، زور سے پیچھے والوں سومت، حسین کو بھی چوما ہے، کاندھے پہ بھی بٹھایا ہے، گلے کو چوما ہے، ہادان ریحانہ کہا، اپنی خوشبو کہا، جنت کے پھول کہا، چوما ہے۔ ادھر گھر میں حسن حسین کو چوما، توجہ چاہوں گا، اپنے گھر میں کس کو چوما؟ زور سے بولو، بولو یار، حسن حسین کو چوما، اور اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما، اور یہ اعلان کر دیا کہ سن جنتی دونوں، ایسے بشر ملے تو بشر کو چومو، ایسا حجر
سبحان اللہ سبحان اللہ. طبیعت تھوڑی، حالانکہ ابھی تو میں نے توسل کے عنوان صرف شروع کیا، لیکن اب بات کو میں واقعے پہ ختم کر دیتا ہوں، پھر کبھی اگلی بار مجھے یاد دلائیے گا یہی توسل کا عنوان تو میں ذرا تفصیل سے کھل کے بیان کروں گا. ایک توسل بالعمل کی ایک مثال ہے، اور کی بہت مثالیں ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، فخر بنی اسرائیل، صاحب بشارت کبریٰ. سلام پڑھ لیں کیا؟ کچھ زیادہ ہی اندھیرا ہے کیا اسٹیج پہ؟ دکھ رہا ہوں میں نا؟ ہاں ٹھیک ہے. آخری بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ اسی میں ساری رات کا سب کچھ اسی میں چھپا ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، اور بعض روایات میں آپ کو رسول بھی کہا. نبوت میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شبہ نہیں، صاحب بشارت، فخر بنی اسرائیل، مبلغ شریعت موسیٰ. سب کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، بس اولاد کی نعمت ان کے پاس نہیں. اور ادھر دوسری طرف ان کے چچیرے غالباً میرے بھائی حضرت عمران، ان کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دی تھی. ان کی بیوی حضرت عمران کی بیوی جو ہے وہ رو رو کر دعا مانگتی تھی، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے. تو نے مجھے بہت عزت بخشی، مجھے تو نے عمران کی بیوی بنی اسرائیل جیسا خاندان دیا. لوگ مجھے اپنی عقیدت و محبت سے پکارتے ہیں. کوئی ملکہ، کوئی امیرہ، کوئی کچھ کہتا، بس ماں ماں کہنے والی آواز میں نے نہیں سنی. اے اللہ مجھے ماں بنا دے. اللہ جانے کتنی بار دعا مانگی، ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی. کیا ماننا؟ منت بڑی یونیک چیز ہے. آپ لوگ منت مانتے ہیں بھئی یہاں آئے ہو، منت ارادہ ہے کہ نہیں؟ مانا کرو. کوئی ٹوکے تو سینہ ٹھوک کے مانا کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ مانا کرو. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کا تو منت ماننے میں ہم لوگوں سے 2 قدم آگے کا مانگا ہے. کچھ بہنیں تو ایسی منت مان دیتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم ہی نہیں چل سکتا. جیسے کسی بہن نے یہ منت مان لی کہ اے اللہ تو مجھے ماں بنا دے، ممتا کا سواد چکھا دے. میں منت مانتی ہوں کہ تیرے محبوب کے دربار میں آ کر میں اپنے بچے کو وہیں چھوڑ جاؤں. اب بتائیے کون مولانا صاحب اس کی اجازت دیں؟ پہلی بات تو زیارت ہی کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بچہ چھوڑنا چھوڑ دو. عورتوں کے لیے بہتر یہی کہ وہ اللہ والوں کیا. اصل میں عورتوں کو اپنی قدر و قیمت کا آج تک ہمارے معاشرے میں اندازہ ہی نہیں ہونے. ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں گھر میں سمئی بناتی ہیں، بیٹھے بیٹھے ثواب پا جاتے ہیں. ہم تراویح کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، عورتیں گھر میں پڑھ لیتی ہیں اور پورا ثواب پاتی ہیں. ایک رتی برابر کرتے. ہم جمعہ کی دوگانہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، عورتیں گھر میں ظہر پڑھتی ہیں اور جمعہ والا ثواب پاتی ہیں. کتنی رعایت اللہ نے عورتوں کو دیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے جنت بنا. کچھ سوچا کہ ایسا کیوں سسٹم ہے؟ وہ اس لیے تاکہ عورتوں کا غیر شرعی استعمال نہ. آج جس طرح سے ہمارے معاشرے نے صابن، تیل، گھی، مکھن، بریڈ سب کے پروڈکٹس پر ہماری عورتوں کی فوٹو لگا کے عورتوں کو بازار کا ماڈل بنایا. الحمدللہ ہماری اسلامی معاشرے کی خواتین بہت حد تک محفوظ ہیں، اور وہ تو بالکل محفوظ ہیں جو پردے میں رہتی ہیں. اپنے آپ کو پردے میں رکھو میری بہنیں، اور جلسہ جلوس میں اس اہتمام کے ساتھ آؤ کہ کم سے کم بیچ میں ایک ایسا پردہ ہو کہ نہ مرد تمہیں دیکھے نہ تم مرد کو دیکھو. تمہیں وہیں بیٹھے بیٹھے پورا ثواب ملے گا. بزرگوں کے عرس میں عورتوں کا آنا اگر شرعی تقاضوں کے ساتھ ہے تب تک صورت بن سکتی ہے، ورنہ کوئی چارہ نہیں.
کوئی عالم اجازت نہیں دیا۔ اب ایک عورت نے منت مان لی، بچہ چھوڑ جاؤں گا۔ کچھ سرفرے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منت مان رہا ہے، لگتا بریلوی ہے کیا؟ یہ کیا منت؟ اگر ایسی کوئی بکواس کرے تو اس سے کہہ دینا کہ منت ماننا بدعت نہیں بلکہ حضرت مریم کی ماں کی سنت۔ سب کچھ جناب مریم کے پاس تھا، ان کی ماں کے پاس، بس ایک کمی تھی کہ کوئی اولاد نہیں۔ ایک دن دعا مانگتے مانگتے منت مانگی، ایک نظر مانگی، اور اس نظر کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک کیوں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایک نظر مانگتی ہوں، منت، کہ بس تو مجھے ممتا کا سواد چکھا دے، جو کچھ بھی تو مجھے عطا کرے گا میں تیرے حوالے کر دے گا۔ منت بڑی عجیب تھی اور ایسی تھی کہ تیرے حوالے کر دوں گی۔ مریم کسی کے حوالے نہ ہو اس سے پہلے کہ مریم آنکھ کھولتی، اللہ نے ان کے والد عمران کو اپنی رحمت میں بلا لیا۔ حضرت مریم کی ماں ابھی دودھ پلا رہی ہیں، انہیں بھی اندازہ کہ ایک دن دودھ پلانے کی مدت ختم کر کے میں بھی روانہ ہو جاؤں گی، کیونکہ میری منت ہی ایسی ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو وہاں لے کے نہیں جا سکتی۔ یہ تو خانقاہ کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ شرعی تقاضوں کے خلاف، اور وہاں جو بڑے بڑے رہبان و حواریون ہیں وہ تو اجازت بھی نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی دنیا اور میری بچی اکیلی رہے گی۔ قرآن پاک نے اس منظر کی یوں منظر کشی کی ہے، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ إِلَى آخِرِ الآیات۔ گود میں لیا، دیکھا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے، ادھر صرف 2 منٹ باقی ہے، یہ تو بیٹی ہے، مولا بیٹا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، سہارا مل جاتا، مگر آج اس کا بابا نہیں ہے، کل اس کی ماں نہیں ہوگی، یہ بیٹی اکیلی رہے گی، کیا کروں؟ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی زکریا کو، اے زکریا جا میری مریم کے سر پہ تو اپنی شفقت کا ہاتھ رکھ دے۔ حضرت زکریا نے کہا بیٹی میرے پاس کوئی اولاد نہیں، تیرے پاس بابا نہیں ہے، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، کیا میں تجھے اپنی لائبالت، اپنی دتک پتری، اپنی بیٹی بنا لوں؟ حضرت مریم مسکرا کے جناب زکریا کے ساتھ چل پڑی اور خانقاہ کے پیچھے اس بلندی پر ایک مٹی کے ٹیلے پر حضرت مریم کی خانقاہ بنائی۔ کیا بنائی؟ ایسے نہیں، منہ سے بولو، کیا بنائی؟ خانقاہ بنائی۔ خانقاہ سمجھتے ہیں نا؟ کچھ لوگ خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر ایسا کوئی سمجھنے والا ہو تو اسے بتا دینا کہ اس کا اس دنیا میں رہنا ہی خامخواہ، جو خانقاہ کو خامخواہ سمجھتا ہے۔ محراب مریم بنی، خانقاہ مریم بنی، اور حضرت زکریا نے فرمایا بیٹی میں تیرا باپ تو نہیں لیکن باپ جیسا ہوں، تجھے کوئی بھی ضرورت ہوگی مجھ سے مانگنا، یہاں تو عورت ہے اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتا باہر نکلنے کی، اسی کے اندر رہنا، جو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوگی میں دوں گا۔ قرآن پاک نے اس منظر کی یوں منظر کشی کی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا خانقاہ مریم میں جاتے تھے بے موسم پھل پاتے تھے۔ کیا پاتے تھے؟ بے موسم پھل سمجھتے ہیں نا؟ ابھی آم کا موسم شروع ہونے والا ہے، لیکن دسمبر میں اگر کوئی آم لکھنؤ کا دشہری یا بنارس کا لنگڑا یا پنجاب کا چوسا یا گجرات کا جو ہے وہ کیسر، بمبئی کا آپوس اگر کوئی دکھا دے کھلا کھلا تو میں سمجھتا ہوں دیکھ کے منہ میں اتنا پانی آ جائے گا جتنا اس آم میں نہیں ہے، کیونکہ بے موسم
اور جو چیز بے موسم ہوتی ہے بہمولیہ ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے۔ آلو کے موسم میں گوبھی دیکھ رہے گوبھی، چاول کے موسم میں گیہوں، گیہوں کے موسم میں دھان، کھجور کے موسم میں انجیر، انجیر کے موسم میں کھجور، بے موسم پکوان، بے موسم کھانا پینا دینا۔ عرض کیا اے مریم یہاں کوئی آتا نہیں، تو کسی کے پاس جاتی نہیں، یہ بتا انا لکی ھذا، تجھے یہ بے موسم پھل ملا کہاں سے؟ یہ کھانا پینا دیتا کون ہے؟ حضرت مریم سر اٹھاتی ہیں، مسکراتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا ہے، اور اللہ جسے دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، جو چاہوں عزیز بے حساب دیتا ہے۔ اتنا سننا حضرت زکریا سمجھ گئے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ سمجھ گئے کہ مریم کوئی سادھارن بچی نہیں ہے، وہ سمجھ گئے یہ معمولی نہیں، غیر معمولی ہے، یہ سادھارن نہیں اسادھارن ہے، ایکسٹراڈینری ہے، اس کے لیے تو عرش سے مائدہ اترتا ہے، دستخانے نعمت اس کے لیے بچھائے جاتے ہیں۔ حضرت زکریا کی عمر لگ بھگ 75-80 سال کی تھی، بوڑھے تھے، ان بے موسم پھلوں کو دیکھا، خانقاہ مریم کو دیکھا، ایک امید کی کرن جگمگانے لگی، اندر ہی اندر ایک خواہش تمنا لینے لگی، وہ تمنا زبان حال پہ آئی، سوچنے لگے اے اللہ تو اپنی مریم کو اگر اس خانقاہ مریم میں اپنی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ اس بوڑھے زکریا کو بے موسم بیٹا دے دے۔ دعا مانگی حضرت زکریا، بے موسم بیٹا دے دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے زکریا نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو اپنے کرم سے مجھے ایک نیک بیٹا دے دے، بے شک وہ دعا سننے والا ہے۔ ابھی دعا مانگ رہے ہیں، ابھی آخر دعوانا کر کے دعا فنش نہیں کی تھی، ابھی مصلی دعا کو سمیٹا نہیں تھا، ابھی لب زکریا ہل ہی رہے کہ حاطف غیبی سے آواز آئی، اللہ نے جبریل کو روانہ کیا، فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اعلان کرتے ہوئے جناب جبریل خانقاہ مریم کے گرد جھوم رہے ہیں اور اپنی جماعت کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہنیئا لک یا زکریا مبروکا بک یا زکریا، اے زکریا خانقاہ مریم کی شان میں آپ نے صرف لب ہلایا تھا، بیٹا مانگا تھا، بیٹا، اے اللہ نے تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے آپ کو دے دیا۔ یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور صرف یحییٰ نہیں، نامی ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کا وزیر بنا کے دے دیا، ان کی نبوت کا تصدیق کرنے والا بنا کے دے دیا، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، انہیں سید و سردار اور مجرد و حصور، یعنی جیسے عیسیٰ شادی نہیں کریں گے ان کا یہ وزیر یحییٰ بھی شادی نہیں کرے گا، اور نبی صالح بنا کر دے گا۔ ذرا سوچو یار، حضرت مریم کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، ساجدہ ہے، راکعہ ہے، منیرہ ہے، فخر بنی اسرائیل ہے، شان آل عمران ہے، انجیل و قرآن چلتا پھرتا، وہ مریم جن کے بارے میں رب نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
وہ مریم جن سے ہاتھ باندھ کر جبریل کہے ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تجھے چنا اور تمام عورتوں میں تجھے ان کی رانی بنایا۔ عظمت والی ہے مریم، مگر ولیہ ہے، نبیہ نہیں۔ اللہ نے کسی عورت کو نبی، زور سے بولو، نہیں بنایا، زور سے بولو، نہیں بنایا۔ عظمت والی ہے مگر ولیہ ہے، نبیہ نہیں۔ ایک نبی کی ماں مگر نبیہ نہیں، ولیہ ہے۔ اور ادھر تو دعا مانگ رہا ہے مصلی بچھا کے، وہ نبی بھی ہے، رسول ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن میں ہوں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتاؤ کہ حضرت زکریا اپنی تمام تر نبوت و رسالت و جاہ و جلال، فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال کے باوجود ایک ولی کی خانقاہ سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہ یہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ گمراہی۔ ان جاہلوں کو بتاؤ کہ اگر نبی اپنے امتی کے در سے دعا مانگ سکتا تو اگر ہم غلام امتی مصطفیٰ کے در سے دعا مانگے تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں جب محراب مریم کا یہ عالم ہے، کاش یہ بات میں 11 بجے کہتا تو لیکن پھر جب محراب مریم کی عظمتوں کا یہ حال ہے تو پھر محراب نبوی کا حال کیا؟ ارے وہ محراب مریم جہاں چند فرشتے اترتے تو وہ جگہ ایسی ہو جائے کہ ادھر لب ہی لے ادھر سب ہی لے۔ ہمیں جب چند فرشتوں کے آنے سے مریم کے محراب کا عالم یہ ہے تو میرے نبی کا وہ گنبد خضرا جہاں چند نہیں بلکہ 70,000 فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں، وہاں کی برکتوں کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ اور اس نادری تاج العلماء۔ ہم یہاں ہیں، ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں، زبان ناپاک ہے، لیکن یہ دربار ایسا ہے کہ اگر یہاں لب ہل گیا تو انشاءاللہ وہاں سب ہل جائے گا۔ حضرت نادر شاہ کی نسبت کا فیض لوٹو اور سکون سے سو جاؤ، الارم لگا کے اس یقین کے ساتھ کہ فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا، پکا، نسبتی، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ